کہ مدینہ کو کس طرح صفحہ ہستی سے مٹایا جائے۔ مکہ والوں نے، چونکہ اہل مکہ کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھی، انہوں نے بڑھ چڑھ کر پیسہ خرچ کیا اپنی تجارت میں، تقریباً 30 کروڑ کی مالیت۔ بھائی کتنی؟ 30 کروڑ کی مالیت کا ایک تجارتی قافلہ شام روانہ کیا، اور یہ طے کیا کہ اس کا جتنا بھی نفع ہوگا، اس سفر کا جتنا بھی نفع ہوگا، وہ سارا اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ والوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی، اور مکہ کا قافلہ تجارتی جب شام جاتا تھا تو وہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا، تقریباً 80-82 میل کے فاصلے سے وہ گزر کے جایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر توجہ تھی کہ یہ جتنا تجارتی نفع ہے یہ سارا اسلام کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا تو اس کو روکنے کے لیے مدینہ سے نکلے، جنگ کے لیے نہیں نکلے، صرف اس تجارتی قافلہ کو روکنے کے لیے، تاکہ یہ پیسہ جو ہے یہ اسلام کے خلاف استعمال نہ ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو تجارتی قافلے کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی، جو بعد میں مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہے۔ اس وقت تک کافر تھے اور مکہ کی جو صف اول کی قیادت تھی اس میں شریک تھے۔ انہوں نے صورتحال سمجھ گئے کہ ہم مدینہ کے مضافات سے گزر رہے ہیں، ہم پر حملہ ہونا ہے، اور ان کو اس طرح کی نشانیاں بھی مل گئی۔ انہوں نے فوراً مکہ ایمرجنسی کا ایک پیغام بھیجا، اس زمانے کے اعتبار سے ایک بندے کو بھیجا، اور وہ جب مکہ میں داخل ہوا اس نے اپنا کجاوا جو ہے اس کو الٹ کر لیا، اور جو اونٹنی ہے اس کا جو نکیل تھی اس کو کاٹ دیا، اس کے چہرے کو خون آلودہ کر دیا۔ یہ اس زمانے کے اعتبار سے ایک خطرے کا علامت ہوتا ہے۔ سارا مکہ جمع ہو گیا ابو جہل کی قیادت میں، پوری فرعونیت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ کہ اب مدینہ والوں کو توبہ نعوذ باللہ اسلام کو مٹا کر ہی دم لیں گے۔ تو 1000 افراد اور بڑی تیاری کے ساتھ، ان کے پاس 200 گھوڑے، 700-800 اونٹ، ان کے پاس 600 زرے، اور پورے علاقے سے جہاں جہاں گزرتے جشن مناتے، دائیں بائیں کے قبائل کو بلاتے تاکہ پورے عرب پر بھاگ بیٹھ جائے، کسی کو ضرورت نہ ہو۔ اس فرعونیت کے ساتھ اور غرور میں ڈوبے ہوئے یہ میدان بدر پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کو توقع تھی تجارتی قافلہ کی، اور چاہتے بھی صحابہ اکرام یہی تھے کہ تجارتی قافلہ ہی ہمارے ہاتھ چڑھے تاکہ جنگ نہ کرنی پڑے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ اب پوری عرب دنیا کے سامنے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح کر دیا جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تجارتی قافلہ بچ کر نکل گیا، اور جو مکہ سے ابو جہل کی قیادت میں جو لشکر آیا تھا اس سے واسطہ پڑ گیا۔ میدان بدر میں یہ اسلام کا پہلا معرکہ ہوا۔ بظاہر صورتحال بہت پرخطر ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اور اپنے اللہ سے پھر آخری فریاد یہ کیا، میرے اللہ یہ 313 میری ٹوٹل جمع پونجی ہے، اے اللہ اگر یہ مٹ گئے تو پھر آپ کا نام لینے والا زمین پر کوئی نہیں رہے گا۔ جب ساری رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، حضرت جبرائیل آئے، حضور علیہ السلام کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا ہے۔ بہرحال اگلے دن میدان سجا، اور صحابہ اکرام کے ہاتھوں مکہ کا جتنا بھی غرور تھا وہ خاک میں مل گیا، اور مکہ کے وہ 70 سردار جو صحابہ اکرام، اور یہ بھی اہل علم نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ مکہ کے سرداروں میں سے جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیفیں دی تھی اور توہین کی تھی، دو کام، جسمانی تکلیفیں دی تھی اور نمبر 2 توہین کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان 70 کے 70 کو میدان بدر میں ختم کر دیا۔ اور مکہ کے وہ لوگ
جنہوں نے مخالفت کی لیکن توحید نہیں کی، مخالفت کی لیکن توحید اور اہانت نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو جسمانی تکلیفیں نہیں دی۔ اللہ جل جلالہ نے میدان بدر میں ان کو قید کے ذریعے، پریشانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا، اور 70 جو تھے بڑے بدبخت وہ تو جہنم میں پہنچ گئے، اور جو بڑے بڑے سردار تھے اس کے علاوہ وہ گرفتار ہو گئے، اور گرفتار ہونے والوں میں سے تقریباً سب کے سب اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو اسلام کی نعمت عطا فرما دی۔ تو غزوہ بدر جو ہے اس میں اللہ جل جلالہ نے کافروں کو بدترین شکست دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، اور آج جس صورتحال میں مسلمان بیٹھے ہیں زوال پذیر ہے، یہ سبق دے دیا کہ جب بھی تم اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے ظاہری اسباب اختیار کر کے اور صرف حق کو غالب کرنے کے لیے اور باطل کو مٹانے کے لیے اٹھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گے؟ تمہاری۔ آج عجیب صورتحال ہے جو غزہ کی صورتحال ہے، اس میں بندہ سوچتا ہے کہ یار پورا عالم اسلام نہیں، صرف عرب ہی تھوڑے سے شرم کر لے تو یہ مسئلہ اسرائیل کی کوئی اوقات ہی نہیں۔ لیکن عرب جو ہے نا، عرب یہ قوم پرست ہیں بھائی، یہ کیا ہے؟ ان کے یہاں حق کے حق ہونے کا، دین کا کوئی لینا دینا نہیں۔ غزوہ بدر میں اور ہر مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ میں جب بھی کسی نے اپنے اللہ پہ بھروسہ کر کے حق کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے اٹھا ہے، اللہ جل جلالہ نے اس کی مدد کی۔ ہمارے بر صغیر کا ایک واقعہ تو ایسا عجیب ہے، فضیلت کے اعتبار سے تو غزوہ بدر بہت اوپر ہے، لیکن اگر وہ واقعہ حقیقی معنی میں وقوع پذیر ہو جاتا تو بر صغیر بھی سارا کفر میں ڈوب جاتا۔ وہ تھا اکبر کا دین الہی۔ بھائی وہ کیا تھا؟ اکبر کا دین الہی۔ جب اکبر نے دین الہی پیش کیا تو ہندوستان پر خطرہ، ایسا خطرہ امڑ آیا کہ کبھی سارا کا سارا ہندوستان کفر میں نہ ڈوب جائے۔ مقابلے پر حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت مجدد صاحب ترے تنہا فقیر آدمی، اور مقابلے پر حکومت، ایک نیا دین گھڑ لیا گیا، ایک نیا دین گھڑ لیا گیا ہے۔ لیکن حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ کے مد نظر جو تھا وہ صرف اللہ کے کلمہ کو بلند کرنا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ کے کلمہ کو بلند کرنا تھا۔ اللہ نے مدد کی، اللہ نے مدد کی، اور اللہ نے مجدد صاحب کی محنت پر ایسی برکت ڈالی کہ اکبر اپنی زندگی میں اپنے دین الہی سے تائب ہوا، اور اس نے اپنے دین الہی سے کیا کیا؟ رجوع کیا۔ میں فرق یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ موجودہ صورتحال میں عرب حکمرانوں میں سے، مسلم حکمرانوں میں سے کوئی کلمہ حق بلند کرنے کے لیے، حق کو واضح کرنے کے لیے، جہاد کو صحیح معنی میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی نہیں آیا کرتی۔ قرآن کریم نے دوسری جنگ کا ذکر کیا ہے، وہ غزوہ حنین ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 2 غزوات ہیں، غزوہ حنین ہے اور اس کے بعد پھر غزوہ تبوک ہے۔ جب مکہ فتح ہوا، پورا عرب جو تھا وہ ہل کر رہ گیا، چونکہ پورا عرب جو تھا ان کے یہاں مکہ کا بہت مقام اور مرتبہ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مکہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور مکہ والوں کی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کا مقابلہ کر سکے، تھوڑی سی اکی دکی جگہ 1-2 جھڑپیں ہوئی، وگرنہ سارا مکہ بھائی بغیر لڑائی کے فتح ہو گیا۔ تو جب مکہ فتح ہو گیا تو عرب کا ایک سب سے بڑا قبیلہ تھا، قبیلہ بنو حوازن، اس کی سینکڑوں شاخیں تھی آگے۔ اور یہ حنین جو ہے، آج بھی جو حضرات عمرے پر جاتے ہیں، جیرانہ جو ہے جہاں سے عمرہ کیا جاتا ہے، جیرانہ سے یہ شروع ہوتے تھے بنو حوازن، اور طائف تک جاتے تھے،
میلوں کے میل اس قبیلے کی شاخیں پھیلی ہوئی، یوں کہہ لیجیے عربوں کا سب سے بڑا قبیلہ، سب سے مالدار قبیلہ۔ جب انہوں نے مکہ فتح کی صورتحال دیکھی نا تو انہوں نے کہا جناب ان کا واسطہ ان لوگوں سے پڑا ہے جن کو لڑنا نہیں آتا، ان کا واسطہ کن سے پڑا ہے؟ مکہ والوں سے جن کو لڑنا نہیں آتا۔ ان کا اصل مزہ تو ہم چکھائیں گے ان کو۔ بنو حوازن سارے اکٹھے ہوئے، طائف تا قبائل اکٹھے ہوئے، ان کی بہت بڑی تعداد، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس جنگ میں اپنے بچوں کو بھی اپنے عورتوں کو بھی لے کر جائیں گے تاکہ ہم بزدلی سے بھاگ نہ سکیں۔ تو تقریباً 30-35 ہزار کا لشکر جمع کیا ہے، کتنا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ہے ان کی تعداد 10,000 تھی، اور 2,000 مکہ کے نو مسلم کے ساتھ لگ گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہاں بھی اگر بھائی سیرت کو گہرائی سے دیکھا جائے نا تو ہر جنگ سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بڑی مصیبتوں سے گزرنا پڑا۔ اب یکدم یہاں صورتحال تبدیل ہو گئی، بنو حوازن کے حملے کا خطرہ ہے، اور اپنا مرکز مدینہ دور ہے، اور مکہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اس میں بہت سارے نو مسلم ہیں۔ یکدم ایک سخت جنگ کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکہ کے کچھ وہ سردار صفوان بن امیہ جیسے جو بعد میں مسلمان ہوئے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت پر اسلحہ لیا اور تیاری کر کے بنو حوازن کے مقابلے پر آئے۔ اب جب بنو حوازن کے مقابلے پر آئے تو صحابہ اکرام میں سے کچھ نوجوانوں کی زبان سے ایک نامناسب کلمہ نکل گیا۔ وہ کلمہ یہ تھا، کچھ نو مسلم نوجوان صحابہ نے یہ کہہ دیا کہ جناب بدر میں ہم 313 تھے، وہی سب کے لیے کافی ہو گئے، آج تو ہماری تعداد کتنی ہے؟ 10,000 ہے، آج تو پہاڑ بھی ہمارے سامنے ہے، ان کو ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ پسند نہیں ہے۔ مومن تمام اسباب اختیار کرتا ہے لیکن میں بھروسہ کس پر کرتا ہے؟ اللہ پر کرتا ہے۔ مسلمان اور کافر کا یہی فرق ہے۔ اسلام نے ہرگز یہ نہیں کہا اسباب اختیار نہ کرو، اسباب کافر بھی اختیار کرتا ہے اور اسباب مسلمان بھی اختیار کرتا ہے، لیکن کافر بھروسہ کرتا ہے اپنے اسباب پر، اور مومن بھروسہ کرتا ہے کس پر؟ اللہ پر۔ ہر کام میں میرا اور آپ کا سبق یہی ہے، اپنی صلاحیت، اپنا علم، اپنا پیسہ، اپنی شہرت، کسی چیز پر کوئی بھروسہ نہیں، بھروسہ کرنا ہے صرف اور صرف کس پر؟ اللہ پر۔ میں ایک بات آپ سے عرض کروں، اس بارے میں بھی قرآن بار بار کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ایمان والے مشکلات میں صرف کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اللہ پر۔ صحیح مسلم میں ہے، بھائی ذرا میری بات غور سے سننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تشریف فرما تھے، آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میری امت کے 70,000، میں نے کئی مرتبہ یہ وضاحت کی ہے، 70,000 سے مراد صرف 70,000 نہیں، 70,000 سے مراد ہے بہت زیادہ۔ میری امت کے بہت زیادہ لوگ وہ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، بغیر حساب و کتاب کے، ان کا حساب کتاب کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما کر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ اکرام میں یہ بحث شروع ہوئی کہ یہ 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جو جنت میں جائیں گے یہ کون ہے؟ ایک نے کہا لگتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، دوسرے نے کہا مجھے لگتا ہے یہ وہ ہیں جو پیدا بھی اسلام میں ہوئے اور ان کی وفات بھی کس میں ہوئی۔ یہ ایک بات عرض کروں، صحابہ اکرام چونکہ اسلام ان کی زندگیوں میں بعد میں آیا تو ان کو بڑی حسرت تھی کہ ہم نے تو کسی نے اپنی زندگی کا آدھا حصہ کفر میں گزارا، کس نے پونا حصہ، تو وہ ان بچوں کو بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے جو اسلام ہی میں پیدا ہو رہے ہیں کہ یار یہ خوش نصیب پیدا ہی کس میں ہوئے ہیں۔ بہرحال بعض نے کہا کہ یہ 70,000 وہ ہیں جو اسلام ہی میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال اپنی اپنی رائے تھی۔ کافی دیر یہ بحث مباحثہ ہوتا رہا کہ یہ 70,000 کون ہیں۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گھر سے تشریف لائے۔ جب دوبارہ گھر سے تشریف لائے آپ نے پوچھا تم کس چیز میں گفتگو کر رہے ہو، کیا موضوع زیر بحث ہے؟
سب نے کہا اللہ کے حبیب آپ یہ جو فرما کے گئے ہیں نا کہ 70,000 بغیر حساب کی کتاب کے جنت میں جائیں گے، یہ کون ہے؟ ایک نے یہ کہا ہے، دوسرے نے یہ کہا ہے، تیسرے نے یہ کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میں تمہیں بتلاؤں یہ 70,000 کون ہیں؟ یہ 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے اللہ پر بھروسہ کریں گے، جو ہر حال میں کس پر بھروسہ کریں گے؟ اللہ پر۔ اسی لیے یہاں بدر کا بھی تذکرہ ہے، فتح مکہ کا بھی ذکر ہے، غزوہ حنین کا بھی ذکر ہے اور غزوہ تبوک کا بھی ذکر ہے۔ پورا 10واں پارہ جہاد اور جنگ پر مشتمل ہے اور آپ جگہ جگہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو تم کس پر بھروسہ کرو؟ اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو جب یہاں غزوہ حنین میں کچھ نوجوانوں کی زبان سے یہ نکل گیا تو پھر بھائی اللہ تعالیٰ کی مدد اٹھ گئی، ایک وقت میں سب کے پاؤں اکھڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ بڑے بڑے صحابہ رہ گئے۔ آپ نے اپنے چچا حضرت عباس سے یہ کہا اے چچا آواز لگاؤ، ان سے کہو کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے زور سے، چونکہ حضرت عباس کی آواز بہت بلند تھی، زور سے جب آواز لگائی کہ اللہ کے نبی ادھر ہیں، تم اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ جب یہ کلمہ کہا تو پھر سارے سنبھلے، سب کو حیرت آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے ہیں۔ دوبارہ پلٹے اور پلٹ کر اپنی صفیں مرتب کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر عظیم الشان کامیابی صحابہ کرام کو عطا فرمائی اور اس میں دو باتیں صحابہ کرام کو سکھا دی۔ ایک تو بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر۔ دوسرا زبان سے کبھی بھی بڑا کلمہ نہیں کہنا وگرنہ اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی رحمت بھی منہ پھیر لے گی۔ قرآن کریم میں غزوہ تبوک کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ کو پتا غزوہ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ ہے اور بہت مشکل ترین غزوہ ہے۔ قرآن کریم خود اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے مشکل ترین جنگ تھی۔ مدینہ منورہ میں کچھ تاجر آتے تھے زیتون کا تیل بیچنے۔ وہ جب زیتون کا تیل بیچنے مدینہ منورہ آئے، وہ آتے تھے شام سے۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں بتایا کہ شام میں اس زمانے کی سپر طاقت، ایک مرتب حکومت کی فوج، کیسر کی فوج کو ہم نے فلاں جگہ دیکھا ہے، وہ مدینہ پر حملہ کے لیے آ رہے ہیں اور ان کو پوری سال کی تنخواہیں دے دی گئی ہیں اور ان کو بہت زیادہ مراعات دے دی گئی ہیں اور وہ لشکر بھی کو 30 35 40 ہزار افراد پر مشتمل ہے اور بھائی حملہ کے لیے کہاں آ رہا ہے؟ مدینہ۔ جب یہ اطلاع ملی، صورتحال یہ تھی کہ سخت گرمی کا دور، مدینہ کی کھجور کی فصل پکی ہوئی اور مدینہ کی جو ساری معیشت تھی وہ کھجور کی فصل کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ جب کھجور کی فصل ہے وہ لوگ کیا کرتے؟ وہ قرض لے کے اپنا کام چلاتے رہتے اور جب فصل آتی تو قرض چکا دیتے۔ اب انتظار تھا کہ اس سال فصل آئے گی، پچھلے سارے معاملات درست ہوں گے، گرمی ہے۔ ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام سے فرمایا سب نے جانا ہے، ہر کسی نے جانا ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی جس کے پاس جتنا مال ہے سب لے آؤ، چونکہ بھائی پہلے حضور کی زندگی میں جتنے بھی جنگیں ہوئی نا وہ قبائل کی تھی آپس میں، وہ کیا تھی؟ وہ بڑی آسان تھی۔ اور اب ایک بہت پیشہ ورانہ فوج کے ساتھ جنگ تھی، بڑا مشکل کام تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ حکمت عملی یہ تھی کہ کوئی ہم پر حملہ نہ کرے، ہم نے پہلے اس کا راستہ روکنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری، فرمایا ہم نے جا کے ان کا راستہ روکنا ہے اور جس کے پاس جو کچھ ہے سارا کچھ لاؤ۔ صدیق اکبر اپنا سارا مال لائے، حضرت عبد الرحمن بن عوف سونا چاندی کی اشرفیاں لائے اور تھیلیاں بھر کے لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے، کہا جی اس میں یہ اشرفیاں ہیں، سونا چاندی ہے۔ اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 10,000 صحابہ کے جنگ کے تمام اخراجات ادا کیے۔ بھائی کتنے؟ اور اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے، حضرت عثمان کے لیے اتنی دعائیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہرحال پھر بھی اسباب کی قلت تھی، چونکہ 30,000 افراد سفر کرنا تھا اور 1150 کلومیٹر، گرمی، کوئی رستہ نہیں، بڑی مشقت کا سفر کیا۔ اور اللہ جل جلالہ چونکہ یہ حضور کی زندگی کا آخر آ رہا تھا
اور اب تک منافقین مسلمانوں میں ملے جلے رہتے تھے، اللہ کا فیصلہ یہ بھی تھا کہ اس مشکل ترین جنگ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو الگ کر دے اور منافقوں کو کیا کر دے؟ الگ کر دے۔ جتنے منافق تھے وہ ہیلے بہانے کر کے سارے پیچھے رہ گئے۔ اس کا کچھ تذکرہ 11ویں پارے میں بھی آئے گا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مشقت کے ساتھ، اس تکلیف کے ساتھ، اور صحابہ اکرام میں قربانیاں دے کر جب نکلے اور تبوک گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک جا کر 1 مہینہ قیام کیا۔ بھائی کتنا عرصہ قیام کیا؟ 1 مہینہ۔ جب 1 مہینہ قیام کیا تو کیسر کی فوجوں کی جرت نہ ہوئی کہ ہم تو ان کو عام قبیلہ کے لوگ سمجھ رہے تھے، یہ اتنے دلیر ہیں کہ اتنے 100 کلومیٹر سفر کر کے ہم پر حملہ کے لیے آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب ڈالا کہ اللہ کے نبی خیبر میں 1 مہینہ قیام منتظر رہے کہ یہ جنگ میں ہمارے مد مقابل آئیں، لیکن کیسر کی فوجوں کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئیں۔ اور بھائی یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، بندہ جب اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے راہ کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کر دیتے ہیں؟ ہم نیت ہی نہیں کرتے، ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ صحابہ اکرام نے کوشش کی اور بہت بڑی قربانی دی، کوشش کی اور بھائی کیا کیا؟ بہت بڑی قربانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اس میں کامیابی عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ بھائی 3-4 باتیں اور 10ویں پارے میں ہیں، وہ بھی مختصر سی سن لیجئے۔ قرآن کریم نے ایک منافق کا تذکرہ کیا ہے، قرآن کریم نے ایک منافق کا تذکرہ کیا ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ میرے مال میں برکتیں دے دے۔ بار بار حضور پر اصرار کرتا رہا۔ اللہ کے نبی نے اسے کہا اللہ جس حالت میں رکھے اس پہ راضی رہتے۔ حضور علیہ السلام نے دعا کر دی، اور جب دعا کروا رہا تھا کہنا یہ تھا اللہ مجھے مال دے گا، اسلام پر اس طرح خرچ کروں گا۔ دعا کے نتیجے میں ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کے دروازے کھول دیے۔ اب جب مال و دولت کے دروازے کھول دیے تو اپنی اوقات کو بھولنا شروع ہو گیا، اور 1 2 سال 3 سال میں اللہ نے بہت مالی فراوانی دے دی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ ان سے غرباء کے لیے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ، تو اس نے زبان درازی کی کہ لگتا ہے تمہیں میرے مال کے اوپر حسد ہے، تم میرا مال ہتھیانا چاہتے ہو۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یہ منافق ہے، یہ بدبخت ہے، جب اللہ سے نعمتیں لینے کی باری آتی ہے اس وقت فریاد کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں اس وقت کہتے ہیں جناب یہ تو میرا مال ہے۔ اور بھائی آج ہم بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ نہیں؟ اولاد نہیں ہے، نرینہ اولاد نہیں ہے، بڑی دعائیں مانگیں گے، کوئی کام نہیں چھوڑیں گے، صدقہ کر، دعائیں کر، بزرگوں کے پاس جا، یہ کر، فلاں کر۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی، اب اللہ تعالیٰ سے یوں منہ پھیرتے ہیں جیسے کبھی اللہ تعالیٰ سے کبھی کوئی غرض اور دوبارہ کام ہی نہیں پڑے گا۔ منافقین کا یہ طرز عمل ہے کہ مشکل میں کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر اپنا رخ پھیر لیتے ہیں۔ وہ مشہور حدیث ہے کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سامنے جو 7 طرح کے لوگ ہوں گے ان میں سے بھائی ایک کون ہے جو خوشی میں بھی اور غمی میں بھی ہر حال میں کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب ان کے اوپر اچھی حالت آتی ہے وہ اپنے اللہ کو نہیں بھولتے۔ قرآن کریم نے 10ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے ایمان والو تمہارے لیے سب سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ سب سے بڑھ کر چیز کیا ہے؟ دیکھو بھائی آخری بات میں آپ سے عرض کروں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی رمضان میں دے رہے ہیں، ساری رات عبادات بھی کرتے ہیں، تراویح، ان تمام عبادات کا مقصد میرا اور آپ کا صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ مسلمان اس کو نہیں سمجھتا۔ ہم اللہ معاف فرمائے بہت سے دینی کام کرتے ہیں، اپنے مال میں سے صدقہ دیتے ہیں تاکہ میرا کاروبار چلتا رہے، یہ غلط نہیں ہے لیکن یہ چھوٹی نیت ہے، یہ چھوٹی نیت ہے۔ مسلمان جب بھی کوئی نیک کام کرے
اس کا سب سے بڑا بنیادی مقصد کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ صحابہ اکرام کو جب اللہ کے نبی یہ کہہ دیتے نا تجھ سے اللہ راضی ہو گئے، وہ سمجھتے تھے ہمیں دنیا جہان کے خزانے مل گئے، ہمیں کیا مل گئے؟ دنیا جہان کے خزانے مل گئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی رضا کیا ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے جب جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو یہ کہیں گے کہ میں اے اہل جنت میں نے تم سے جو کچھ وعدے کیے تھے سب کچھ مل چکا، تو سارے کیا کہیں گے؟ اللہ آپ نے جو وعدے کیے تھے اس سے بڑھ کر ہمیں دیا، کچھ اور چاہیے؟ جنتی کہیں گے میرے اللہ ہمیں کیا چاہیے، آپ نے تو ہمیں سب کچھ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا میں تمہیں اس سے بڑھ کر نہ ایک نعمت دوں؟ میں تمہیں اس سے بڑھ کر نہ کوئی نعمت دوں؟ اہل جنت حیرت میں پڑ جائیں گے کہ سب کچھ مل گیا، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جو 3-4 اعلان کریں گے ان میں سے ایک یہ کریں گے اے اہل جنت اب میں تم سے راضی ہو گیا اور میں کبھی بھی تم سے ناراض۔ اور آگے حدیث میں ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی رضا دیں گے تو اہل جنت اتنے خوش ہوں گے کہ اس مستی اور خوشی میں جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں۔ اس لیے ہم رمضان میں بھائی جو کچھ کر رہے ہیں ہمارا مقصد صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آمین۔ بھائی ہمارے محترم دوست بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، محترم جناب افتخار چیمہ صاحب 2 دن پہلے نا ان کی بھاوج کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت آمین، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کے آگے کی منزلیں آسان آمین۔ مولا کریم ہمارے اعزا و قاری ماں باپ میں سے جو چلے گئے ہیں اللہ سب کی مغفرت آمین۔ اور بھائی اس رمضان میں خاص طور پر اپنے والدین، اپنے اعزا، اساتذہ ان کی مغفرت کے لیے بہت دعا کرنی چاہیے۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت آمین، ہمارے ماں باپ کی مغفرت آمین، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت آمین۔ اے اللہ زندگی میں جس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے، ہمارے ساتھ محبت کا معاملہ کیا ہے، ہمیں عزت دی ہے، اے اللہ سب کی مغفرت آمین۔ اس رمضان میں اللہ ہم سب کو بخش دیجیے آمین، ہمارے جانے والوں کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ